وہ مر گئے، وہ مر گئے۔ اس لیے جو محبوب ہوئے وہ مذکور ہوئے، جو مذکور ہوئے وہ موجود رہے۔ اس لیے وفات کے بعد جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو عرس کہتے ہیں، عرس شادی کو کہتے ہیں۔ عرس کا معنی عربی میں شادی ہے، اور دلہا دلہن کو عروس کہتے ہیں، اور دلہن کی پہلی رات کو شب عروسی کہتے ہیں۔ اور کیا بتاؤں، کل لفظ تو بتا رہا ہوں آپ کو، عرس کہتے ہیں۔ تو جو آپ اللہ والوں کا دن مناتے ہیں وہ کیا مناتے ہیں؟ عرس۔ آپ کی اور ہماری شادی یہاں ہوتی ہے، آپ کی اور ہماری شادی یہاں ہوتی ہے۔ جو محبت اور عشق والے ہیں ان کی شادی وہاں ہوتی ہے، وہاں ہوتی ہے۔ جس دن ملاقات ہوتی ہے، جس شام کو ملاقات ہوتی ہے، جس شام کو ملاقات ہوتی ہے، ان کی ملاقات وہاں ہے۔ اس لیے اس کو عرس کہتے ہیں، اور عرس کا لفظ حدیث پاک سے نکلا ہے۔ عرس کا لفظ کہ جب پھر اللہ والا کو لٹاتے ہیں اور اس کو خوشخبری مل جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اب آرام کی نیند سو جا، باقی مر جاتے ہیں، باقی مر جاتے ہیں۔ اور اللہ والے کو ملائکہ کہتے ہیں سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، نم کا نومۃ العروس۔ کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومۃ العروس۔ یہ حدیث پاک ہے، صحاح ستہ، بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیے، ترمذی اٹھا کے دیکھیے۔ فرماتا جاتا ہے کہ اس طرح سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اور آگے فرمایا اور اس دلہن کو سوائے اس کے دوست کے کوئی اٹھاتا نہیں، ایسے سو جا۔ اب یہاں یہ مغالطہ بھی دور کر دوں، یہ خیال اگر رہے کہ جو اللہ والے وفات پا گئے تو دفن ہو گئے اور بے خبر ہو گئے اور نیند ان کی موت کی طرح ہے، نہیں، وہ سو گئے تو سونے کا مطلب ہے بے خبر ہو گئے۔ یہاں ایک لطیف بات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نم، اگر فرماتے نا کہ حکم ہوتا ہے نم سو جا تو چلو سو جا، نیند آ گئی اور نیند میں ہوش نہیں رہتا، مگر ایسے نہیں فرمایا، فرمایا نم کا نومۃ العروس، سو جا پر نیند وہ کر جو پہلی رات کی دلہن کرتی ہے۔ اب پہلی رات کی دلہن کو بھی کبھی نیند آتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ارے دلہن کو، پہلی رات کی دلہن کو نیند آتی ہے؟ میں ہوں جنگ دی پنجابی زبان ہے ایک جملہ بولنے لگا، لاہور والوں کو سمجھنا آئے تو مجھے ترجمہ نہ پوچھیں۔ پہلی رات کی دلہن کو کبھی نیند آتی ہے؟ بولیے، آتی ہے؟ کبھی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ہاں، ایک دلہن کو پہلی رات بھی نیند آتی ہے جو قسم ہوتا مورکھ ہوئے، جو قسم مورکھ ہوئے، مطلب ہے نکما، بیکار، کسے کام دا نہ ہوئے، نہ کھیت ہوئے، پھر واقعی نیند آتی ہے۔ پھر اس نے کس کے لیے جاگنا ہے؟ پھر کس کے لیے جاگنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، پھر کس کے لیے جاگنا ہے؟ تو وہ جو قسم والی نہیں ہیں وہ تو سوتی ہیں، ہائے ہائے، اور جن کی لگ گئی ہے، وہ جو محبوب و مذکور ہو گئے ہیں، جن کا تعلق، ناتا، رشتہ، ربط وہاں جڑ گیا ہے، وہ دلہنیں بن کے لیٹی ہیں قبر میں، وہ صرف شکل سونے کی ہے، سوتی نہیں۔ تو ان کے لیٹنے کو نم کہا، سو جا یعنی لیٹ جا جیسے پہلی رات کی دلہن لیٹتی ہے۔ اب آپ سمجھتے ہیں، لہذا یہ قبر میں آرام فرما ہوتے ہیں، انہیں نیند بھی نہیں آتی، یہ تو جاگتے ہیں، اپنے محبوب سے ہم کلام رہتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر کرتے کرتے آئے تھے، اب وہ ذکر کرتا ہے، اب یہ کان لگا کے اس کے ذکر کو سنتے ہیں، اب کان لگا کے اس کا ذکر سنتے ہیں، اب ذکر سنتے ہیں تو محو کلام رہتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا اس کا ظہور تھا عالم احدیت، اس کی پرورش گاہ تھی،
کا ظہور ہوا عالم ارواح میں بشکل روح، اس کا ظہور ہوا عالم ارواح میں بشکل روح۔ تو عالم ارواح ایک بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی کسی کتب میں اور کسی تفسیر میں کسی شرح میں یہ نہیں ملے گی، اس کو یاد رکھنا ہے ہی نہیں، میں نے نہیں پڑھی، آپ کو کہاں سے ملے گی کتابوں میں؟ تو وہ اس کی پرورش گاہ تھی عالم احدیت۔ جب انسان کا ظہور اول ہوا تو عالم ارواح میں آیا اور بشکل روح ظاہر ہوا، تو عالم ارواح اس کی انتظار گاہ تھا۔ عالم ارواح اس کی انتظار گاہ تھا، کب باری آتی ہے تو مجھے آگے بلاوا آتا ہے، وہ اس کا ویٹنگ روم تھا، انتظار گاہ تھا عالم ارواح۔ پھر اس کا اگلا ظہور ہوا اس عالم شہادت اور عالم اجسام میں، اس عالم ناسوت میں، عالم دنیا میں، جو ماں کے پیٹ سے آیا، یہ اگلا ظہور ہوا تیسرا۔ تو یہ دنیا عالم ارواح کے بعد عالم اجسام، یہ عالم شہادت، یہ اس کی امتحان گاہ بن گیا۔ عالم احدیت اس کی پرورش گاہ تھا، عالم ارواح اس کی انتظار گاہ تھا۔ یہ ہے انسان، یہ عالم شہادت و عالم دنیا اب اس کی امتحان گاہ ہے۔ ہم سب امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، دیکھو کون پاس ہوتا ہے کون فیل۔ ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، تو جو امتحان گاہ میں ہوں کبھی وہ بھی خوش و خرم ناچتے کودتے ہیں، وہ بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ جو امتحان گاہ میں ہیں ان سے پوچھو، ان کی تو جان پر بنی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والے جب یہ رہتے ہیں یہاں تو ان کی جان پہ بنی رہتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہم امتحان گاہ میں ہیں، تو عالم دنیا انسان کا امتحان گاہ ہے۔ پھر جب وفات ہوتی ہے تو یہ اگلا ظہور ہے۔ وفات کے بعد پھر اگلا جو عالم برزخ و قیامت، برزخ اور قیامت تک، یہ جو اگلا عالم برزخ و قیامت ہے، یہ اس کی نتیجہ گاہ ہے۔ عالم دنیا انسان کی امتحان گاہ ہے، پھر عالم برزخ و قیامت اس کی نتیجہ گاہ ہے، اس کی نتیجہ گاہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا بندہ، وہ انسان جب نتیجے میں کامیاب ہو کر جب عالم خلد میں داخل ہوتا ہے، جنت میں، کیا جنات الفردوس، عالم خلد میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اس کی آرام گاہ ہے۔ عالم خلد، عالم جنت، عالم فردوس اس کی آرام گاہ ہے، مگر ابھی تک اس کا تڑپنا ختم نہیں ہوا۔ پھر عالم خلد کے اندر ایک میدان ہے، اور ہر جمعے کو وہاں ایک نظارہ لگتا ہے، اس کو میدان مزید، عالم مزید کہتے ہیں۔ وہ عالم مزید اس انسان کی جلوہ گاہ ہے، وہاں ہر جمعے کو تخت لگے گا اور ساروں کی مسندیں بچھیں گی، اور رب کائنات حسن مطلق کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے، اور پردوں میں عاشقوں کو جلوہ کرایا جائے گا۔ ایسے باریک پردے کہ ہوگا پردوں میں مگر پردے حائل بھی نہیں ہوں گے۔ تو عالم مزید جلوہ گاہ ہے۔ تو انسان کا سفر یہ ہے کہ عالم احدیت اس کی پرورش گاہ ہے، عالم ارواح اس کی انتظار گاہ ہے، عالم شہادت، عالم دنیا اس کی امتحان گاہ ہے، عالم برزخ و قیامت اس کی نتیجہ گاہ ہے، عالم جنت و خلد اس کی آرام گاہ ہے، اور عالم مزید اس کی جلوہ گاہ ہے، جہاں پھر یار کے جلوے میں گم ہو جائے گا۔ جہاں سے آیا تھا وہاں